اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور ہماری تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر ہمیں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے ہماری اس زندگی اور اس زندگی کے بعد ہماری موت اور اس کے بعد آخرت کی زندگی، اللہ رب العالمین نے اس کا مقصد اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا کے اندر انہیں طرح طرح سے ہم آزما سکیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر آزماتا ہے اور اس آزمائش کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کا حکم دے کر کے ہم کو آزماتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو بجا لاتا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں سے منع کر کے ہم کو آزماتا ہے کہ ہم جس چیز سے روک رہے ہیں بندہ اس سے رک رہا ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں امیری دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، اس مال کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتا ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں غریبی دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، بندہ بھٹک تو نہیں جاتا ہے غریبی کی وجہ سے۔ غرضے کی ہماری یہ پوری زندگی اگر ہم غور کریں گے تو قدم قدم پر آزمائش ہے، اور ایک کامیاب انسان وہ ہے جو ان طرح طرح کی آزمائشوں میں اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کھرا اترتا ہے اور اس آزمائش، اس امتحان اور اس ابتلا کے اندر پاس ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں طرح طرح کے فتنوں کے ذریعہ سے آزماتا ہے۔ خاص طور سے قرب قیامت کے وقت بہت سارے فتنے نمودار ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی بہت پہلے کر دی تھی کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی، جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو فتنوں کی کثرت ہو جائے گی۔ فتنے تو ویسے ہر زمانے میں ہوں گے، لیکن قرب قیامت میں فتنوں کی کثرت ہو جائے گی، اور ان فتنوں کا مقصد بھی آزمانا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں، وہ ان فتنوں کے اندر بھی ثابت قدم رہیں گے، ان فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے، ان فتنوں کے دور میں وہ بھٹکیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَتَكُونُ فِتَنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان قریب بہت سارے فتنے آئیں گے۔ الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، جب یہ فتنوں کا دور آئے گا اور کثرت سے فتنے آ جائیں گے تو الْقَائِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آدمی فتنوں سے دور رہے گا،
جو آدمی جتنا دور رہے گا ان فتنوں سے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، جو آدمی کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من السائی، چلنے والا آرام آرام سے چلنے والا یہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی ان فتنوں سے جتنا زیادہ دور رہے گا اتنا ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ سامعین کرام، فتنے کا معنی یہ ہے کہ جب فتنے کا دور ہوتا ہے تو حق اور باطل آپس میں گڈمڈ ہو جاتے ہیں، پہچان کر پانا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب حق اور باطل آپس میں گڈمڈ ہونے لگے اس کا مطلب یہ فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان بین ایدیکم فتنا، تمہارے سامنے یعنی آنے والے زمانوں میں بہت سارے فتنے آنے والے ہیں۔ کقطع اللیل المظلم، یہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند ہوں گے۔ جس طرح تاریک رات میں ہمیں کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے، سیاہ اور سفید کا پتہ نہیں چلتا ہے، چیزوں کے درمیان تمیز نہیں کر پاتے ہیں، یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر پاؤ گے آسانی کے ساتھ۔ یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا، ایسا زمانہ آ جائے گا کہ آدمی صبح مومن ہے شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے صبح ہوتے ہوتے آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ فتنے اتنے شدید ہوں گے۔ سامعین کرام، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان فتنوں کو پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ ان فتنوں کو پہچاننا ممکن ہے، ہمارے درمیان اہل علم موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی علامتیں بتلائی ہیں۔ اگر ہمارے پاس اس کا علم ہوگا، ہمارا ایمان پکا ہوگا، ہمیں اپنے دین کے بارے میں معلومات ہوگی تو ہم ان فتنوں کو پہچان لیں گے اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ سامعین کرام، موجودہ زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت طرح کے فتنے نمودار ہو چکے ہیں، چاہے وہ فتنے شبہات سے متعلق ہو یا وہ فتنے شہوات سے متعلق ہو، ان فتنوں کا تعلق دین کے مسائل سے متعلق ہو یا ان فتنوں کا تعلق دنیاوی امور سے ہو۔ اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب سے پہلے شاید اتنی کثرت کے ساتھ فتنے ہمارے آس پاس موجود نہیں تھے، ہر طرح کے فتنے۔ اور انہی فتنوں میں سے موجودہ زمانے میں ایک فتنہ ہے جس کے بارے میں آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ہوشیار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسے سنیں، سمجھیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ کیونکہ سننے میں خبر یہ آئی ہے کہ وہ فتنہ ممبئی تک پہنچ چکا ہے۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ شکیل ابن حنیف ایک شخص ہے، اس آدمی کا فتنہ ہے۔ شکیل ابن حنیف یہ ایک آدمی ہے جس کی پیدائش بہار کے اندر ہوئی، اور ابتدائی ایام میں وہ شخص دلی کے اندر تھا، مختلف جگہوں پر۔ اور جب وہ دلی میں تھا تو اس نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائی ہیں، ان 10 بڑی نشانیوں میں سے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ ایک شخص ہوں گے، ابھی ان کے بارے میں چند معلومات بتاؤں گا میں۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دجال کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ شخص شکیل ابن حنیف دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں، قیامت آنے والی ہے، میں مہدی ہوں، مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نے آگے چل کر کے دعویٰ کیا کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں، یعنی 2 in 1، میں مہدی اور عیسیٰ ہوں۔ اور اس نے دعویٰ کیا کہ دجال کا ظہور ہو چکا ہے۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے دجال، تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
दज्जाल की कुछ निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई हैं। उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है कि दज्जाल की पेशानी पर दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। एक रिवायत में काफारा लिखा होगा, एक रिवायत में है कि काफिर लिखा होगा, और दोनों सही रिवायतें हैं। इसका कहना है कि अमेरिका और फ्रांस ये दज्जाल हैं। आप उर्दू में जब लिखेंगे अमेरिका फ्रांस, तो अमेरिका के आखिर में का है और फ्रांस के आखिर में फिर है। ये कहता है कि दोनों के दरमियान काफिर लिखा हुआ है और यही दोनों दज्जाल हैं। कभी कहता है कि जो सैटेलाइट है वही दज्जाल है। तो दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है और मैं महदी हूं, मैं ईसा हूं और इसके खात्मे के लिए मैं आया हूं। अब इस जमाने में मेरे हाथ पर बैत करना ये सारे लोगों के लिए लाजिम है। नजात का सिर्फ यही एक रास्ता है। दिल्ली के अंदर इसकी दाल नहीं गली और लोगों ने इसको भगा दिया वहां से। इस वक्त औरंगाबाद के करीब कोई बस्ती है जहां पे लोगों ने इसको पनाह दिया है, बाकायदा पूरी बस्ती बसाया है। जो लोग गए हैं वो बताते हैं। वहां से अपनी फिक्र की तरवीज करता है। इनका तरीके वारदात क्या है? आमतौर से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के बच्चों को टारगेट करते हैं ये, जिनके पास दीन का जज्बा तो है, जज्बा है मगर नॉलेज नहीं है, उनको टारगेट करते हैं। इसके मुत्तबईन जो है देखने में नेक, मुत्तकी, परहेजगार, दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पैजामा जो है मुतदय्यन नजर आते हैं। उनसे दीन की बातें करेंगे, उनकी जानिब वो अट्रैक्ट होंगे। जब उनसे थोड़ा मुतासिर होंगे उसके बाद उनको बताने लगे कि क़यामत करीब है, क़यामत आने वाली है। अल्लाह फिर वो हदीसें सुनाएंगे कि दज्जाल का ज़ुहूर होगा, फितने होंगे, उसके बाद महदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और फिर दज्जाल का खात्मा होगा। ऐसे ऐसे वो सारी तफसीलात उनको बताते हैं। जब वो थोड़ा और इनके करीब आते हैं तो उनको ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये जो दज्जाल है, ये दज्जाल कोई इंसान नहीं है, ये दरअसल मौजूदा जमाने की जो टेक्नोलॉजियां हैं वही दज्जाल है। और ये जो मौलवी हजरात हैं ये सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मस्जिद, मुसल्ला, अजान, नमाज, खुतबा यही सब जानते हैं। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं बड़े लेवल की, ये नहीं समझते हैं। ये मौलवी लोग ये बातें नहीं समझते। इस तरह से उलमा से बदजन कर दिया जाता है उन नौजवानों को। और वो नौजवान जाहिर है साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं और जो अकली बातें होती हैं उनकी समझ में ज्यादा आती हैं और तरह तरह की तावीलात करके उनको ये बावर करा दिया जाता है कि दज्जाल का ज़ुहूर हो चुका है और महदी भी आ चुके हैं, ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, 2 in 1 एक ही शख्स के अंदर। और इसलिए बैत करना जरूरी है। पहले सूबाई तौर से बैत, उनका पूरा प्रोसेस है, बैत ली जाती है। आखिर में, बिल्कुल आखिर में उसको औरंगाबाद भेजा जाता है और उसके हाथ पर बैत करता है। कई सारे लोग इस फितने के शिकार हो चुके हैं। मौसूका जराए के मुताबिक बहुत सारे हमारे नौजवान इस फितने का शिकार हो रहे हैं और तेजी से फिक्र बढ़ रही है। इसलिए इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सामने कराम, सबसे पहली बात इंतहाई मुख्तसर अंदाज में, दज्जाल का ज़ुहूर कुर्बे क़यामत में, कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है, 10 बड़ी निशानियों में से, और उसमें कोई शक नहीं है। हम मुसलमानों का ईमान और अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया है कि जब क़यामत करीब होगी दज्जाल का ज़ुहूर होगा। लेकिन मुतअद्दिद अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दज्जाल के बारे में कुछ निशानियां बताई हैं हमें। चंद एक निशानियों का जिक्र करता हूं। उसका नाम मसीह दज्जाल होगा। मसीह का 2 माना है। मसीह का एक माना कि उसकी एक आंख नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन्ना अद-दज्जाल ममसूहुल ऐन, उसकी एक आंख नहीं होगी, काना होगा, दाई आंख नहीं। दूसरी रिवायत के अंदर है कि दाई आंख नहीं होगी, काना होगा। मसीह का एक माना है जमीन पर चलने वाला, सियाहत करने वाला। वो दज्जाल तकरीबन 40 दिनों में पूरी जमीन, पूरी दुनिया पर चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ये ताकत दे रखी होगी। अल्लाह हर चीज पर कादिर है।
اور ہم مسلمان ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیں بتایا جاتا ہے، جو بظاہر ہمیں دنیاوی عقل سے جو چیز ناممکن لگتی ہے۔ ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا، ایک ہی رات میں 7ویں آسمان پر گئے اور واپس آ گئے۔ تو اللہ رب العالمین اس کو یہ قدرت دے گا کہ 40 دنوں میں پوری زمین کا چکر لگائے گا، اس لیے اس کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ اور دجال یہ آدم کی اولاد سے ہوگا، یہ آدمی ہوگا، جیسے ہم اور آپ آدمی ہیں اسی طرح سے یہ آدمی ہوگا۔ یہ پست قد کا ایک آدمی ہوگا، اس کے سرخ رنگ ہوں گے، گگرالے بال ہوں گے، اور کئی علامتیں بتائی گئی ہیں اس کے جسم پر۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ دنیا میں کوئی بھی مسلمان چاہے ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، یہ جو کافر لکھا ہوگا اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ رب العالمین وہ طاقت دے گا ہر مسلمان، ہر مومن کو کہ اس کو پڑھ لے گا، اور جو کفار ہیں کفار اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ ان احادیث کو اگر گنایا جائے اس کے یہ لمبا وقت چاہیے، پورے ابواب ہیں حدیث کی کتابوں میں، میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں صرف۔ اسی طرح سے یہ جو لکھا ہوگا کافر، یہ حقیقی طور سے لکھا ہوگا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ حقیقی طور سے کافر لکھا ہوگا جو پڑھنے میں آئے گا۔ اور مسیح دجال یہ باج ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ خراسان سے نکلے گا اور پوری دنیا کا چکر لگائے گا، پوری دنیا میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 70,000 یہودی ہوں گے، اور اس کے جو متبعین ہوں گے وہ اکثر یہودی ہوں گے، عجم ہوں گے، اتراک ہوں گے، عورتیں ہوں گی۔ یہ سب احادیث کی باتیں بتا رہا ہوں، میں صرف حدیث کے الفاظ پڑھ کے نہیں سنا رہا ہوں۔ اس کو اللہ رب العالمین نے کچھ خوارق دیے ہوں گے۔ خوارق کا مطلب ایسی چیزیں جن کا ظہور عام طور سے دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جو جنت ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اس کی جو جہنم ہوگی دراصل وہی جنت ہوگی، اپنے ماننے والوں کو وہی دکھائے گا۔ پانی کے نہریں ہوں گی اس کے پاس، آسمان کو یہ حکم دے گا، اشارہ کرے گا، بارش نازل ہوگی۔ زمین کو حکم دے گا، زمین پودے اگائے گی۔ لمبی لمبی مسافتیں تھوڑی دیر میں طے کر لے گا۔ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر لوگوں کے سامنے اس کو زندہ کر دے گا، اور یہ دعویٰ کرے گا کہ دیکھو میرے اندر یہ قدرت موجود ہے، اور یہ زمین میں 40 دنوں تک چکر لگائے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے مقام لد میں۔ فلسطین کے قریب کوئی جگہ ہوگی مقام لد، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی مدد سے اس کو قتل کریں گے۔ یہ مسیح دجال کی بعض نشانیاں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اب اس میں بتایا گیا کہ وہ ایک آدمی ہوگا، آدم کی اولاد ہوگا، وہ باج ہوگا، اس کا کلر یہ ہوگا، اس کا قد ایسا ہوگا۔ اور یہ شخص شکیل ابن حنیف کہتا ہے کہ یہ سیٹلائٹ ہے، کبھی کہتا ہے کہ امریکہ اور فرانس ہے۔ یہ ملک نہیں ہوگا، یہ ایک آدمی ہوگا، ایک تنہا آدمی ہوگا، کسی ماں سے پیدا ہوگا، یہ کسی ملک کا نام نہیں ہے۔ اور یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ہوں، دونوں ایک ساتھ ہوں۔ دراصل اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی شخص ہوں گے، لیکن وہ حدیث محدثین کے اتفاق سے وہ حدیث ضعیف ہے، کسی نے اس حدیث کو حجت نہیں مانا، وہ حدیث ضعیف ہے، ساقط الاعتبار ہے۔ یہ دونوں دو شخص ہیں، مہدی اور عیسیٰ دونوں دو شخص ہیں علیہم السلام۔ مہدی کے بارے میں چند جو ہے علامتیں دیکھیے احادیث کی روشنی میں۔ تو مہدی علیہ السلام کا ظہور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج فی آخر امتی المہدی، یہ سب صحیح حدیث ہے۔ ان کا نام کیا ہوگا مہدی علیہ السلام کا؟ ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ نام ہوگا۔ اور مہدی کا تعلق عرب سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، امامکم منکم یعنی عربوں میں سے ہوں گے وہ،
ان کا تعلق آل بیت سے ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے. حدیث ہے کہ المہدی منا اہل البیت. دوسری حدیث ہے المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ. مہدی علیہ السلام کا تعلق فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہوگا, وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل سے ہوں گے. اسی طرح سے وہ زمین پر 7 یا 8 یا 9 سال, 3 طرح کی حدیث ہیں, تینوں صحیح ہیں, زمین پر 7 یا 8 یا 9 سال تک وہ حکومت کریں گے اور دنیا کے تمام مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرضا عنہ ساکنو السماء والارض, سارے لوگ ان سے راضی ہوں گے, سب ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. جب ان کے زمانے میں مال کی کثرت ہوگی اور لوگوں میں مال تقسیم کریں گے, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, اتنا مال ہوگا, لوگ انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں چاہیے. زمین کو عدل سے بھر دیں گے, جب ان کا نزول ہوگا زمین میں ظلم ہوگا, پھر وہ عدل سے زمین کو بھر دیں گے. اور انہی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جو کہ معروف نبی ہیں, جن کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں اٹھا لیا ہے, ہمارا ایمان ہے قرآن کے مطابق اس وقت بھی وہ زندہ ہیں. قرب قیامت کے وقت وہ نازل ہوں گے, 2 فرشتوں کے پروں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر کے وہ نازل ہوں گے المنارۃ البیضاء کے پاس, دمشق کے قریب المنارۃ البیضاء پر وہ نازل ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اب پیدا ہوں گے, وہ زندہ ہیں اس وقت اور وہ نازل ہوں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں نازل ہوں گے, اور جب وہ نازل ہوں گے اس وقت مہدی علیہ السلام کی حکومت ہوگی. مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو چلیے امامت کرائیے, وہ کہیں گے نہیں آپ امامت کرائیے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھیں گے, اور مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے, ان کی کوئی شریعت نہیں ہوگی. اسی طرح سے دجال کو قتل کرنے میں مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائیں گے, اور یہ زیادہ سے زیادہ 9 سال حکومت کریں گے, اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی. یہ مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں ہیں. اب آپ بتائیے, یہ شکیل ابن حنیف, اس کا نام تو شکیل ہے, اس کے باپ کا نام حنیف ہے, مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا, ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. یہ بھی اس کا تعلق بہار سے ہے, وہ عربوں سے ہوں گے, اس کا تعلق پتہ نہیں کس خاندان سے ہے, وہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے ہوں گے وہ. یہ ساری نشانیاں جو میں نے بتائی, اس کو آپ شکیل ابن حنیف پر فٹ کر کے دیکھیے, کتنا بڑا جھوٹا ہے اور کس طرح سے نوجوانوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے. یہ ساری حدیثیں, کوئی حدیث میں نے یہاں پر ایسی بیان نہیں کی ہے جو صحیح نہیں ہے, یہ تمام باتیں احادیث سے ماخوذ ہیں. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ان کے بارے میں بھی چند باتیں سن لیجئے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں, وہ نازل ہوں گے, جبکہ یہ ابھی پیدا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دمشق کے پاس, اس کا ورود جو ہے بہار سے دلی اور دلی سے اورنگ آباد ہوا ہے. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑیں گے, دجال کو فلسطین کے پاس مقام لط میں قتل کریں گے, اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کریں گے, اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دیں گے. اہل کتاب عیسائی اور جو ہے یہودی ان پر ایمان لائیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یہ عمل کریں گے, اپنا دین لے کر کے نہیں آئیں گے. ان کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج نکلیں گے, اور عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے, یاجوج ماجوج ہلاک ہو جائیں گے. اور ان کے زمانے میں خوشحالی ہوگی, امن و امان ہوگا, مال کی بہتات ہوگی, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ زمین میں دنیا میں 7 سال تک رہیں گے. جب ان کو اٹھایا گیا تھا ان کی عمر 33 سال تھی, 7 سال اور رہیں گے, گویا کہ جو دنیاوی زندگی ہے 40 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوگی اور ان کو دفن کیا جائے گا. صرف 7 سال رہیں گے, تقریباً 15 سال سے زیادہ ہو گیا. شکیل ابن حنیف ابھی بھی زندہ ہے, وہ کیوں نہیں مر رہا ہے وہ؟ تو یہ چند نشانیاں میں نے بتائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور دجال کے بارے میں. اب اس شکیل ابن حنیف کا آپ دعویٰ دیکھیے اور اس کو پرکھیے, جانیے کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے, اور افسوس کیجئے اپنے مسلمانوں پر
नौजवानों पर कैसे उसके शिकार हो जाते हैं। एक जाहिल आदमी से वो दीन की बातें कैसे सीखते हैं, वो किस तरह से जो है उनका ब्रेन वॉश करता है कि वो बाकायदा तौर से उसको महदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानने लगते हैं। तो लिहाजा आप इससे होशियार रहिए, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को होशियार रखिए, वरना कोई बईद नहीं है कि हम में से कोई ऐसा शख्स जिसके पास दीन का इल्म ना हो वो इस फितने का शिकार हो जाए। सामीन कराम, आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतला दिया है कि फितने आएंगे, ला महला आएंगे, और इन फितनों से बचने के तरीके भी हैं। जाहिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कोई मुसीबत भेजता है उस मुसीबत का तोड़ भी भेजता है। इन फितनों से बचने के तरीके भी हैं, चंद एक तरीके जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि ऐसा माहौल जो फितनों वाला माहौल है, हम उससे अपने आप को दूर रखें। आप में से हर आदमी, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा हो, जो अनपढ़ लोग भी हैं जिनके पास दीन का इल्म नहीं है, उन्हें ये बात मालूम है कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में ढल जाता है। माहौल उसके ऊपर ऐसा असर डालता है कि आदमी को एहसास भी नहीं हो पाता है कि मैं कब बदल गया। इसलिए अपने आप को इस तरह के माहौल से दूर रखें, अपने आप को ऐसे लोगों की सोहबत से दूर रखें जो फितना फैलाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस चीज की ताकीद फरमाई है कि बुरी सोहबत से दूर रहिए। आमतौर से इस तरह के फितनों का शिकार वही लोग होते हैं जो गलत सोहबत में पड़ते हैं। दूसरी बात यह कि दीन के जो वाजिबात हैं इंसान उनकी अदायगी करे, दीन के जो मुस्तहब्बात हैं उन पर अमल करे, दीन को मजबूती से थामे रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के जमाने में एक हिदायत दी, एक तालीम दी कि बादिरू बिल आमाल फितना, कि फितनों के आने से पहले नेक अमल कर लो। अगर आप नेक हैं, अगर आप नेक और साले हैं, मुतमस्सिक हैं, दीन पर अमल करने वाले हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हिफाजत फरमाएगा। ऐसे फितनों के शिकार उमूमन वही लोग होते हैं जिनके अंदर दीन नहीं होता है। इसी तरह से फितनों से हमेशा अल्लाह की पनाह मांगिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और आप फितनों से पनाह मांग रहे हैं। उनको कौन सा फितना था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों से पनाह मांगते थे। इसलिए फितनों से पनाह मांगिए, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे पास बहुत इल्म है और मैं फितनों में नहीं जा सकता, कोई भी जा सकता है। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम फितनों से महफूज रख, और खास तौर से इस जमाने में यह दुआ करना बहुत जरूरी है हम में से हर शख्स के लिए। इसी तरह से शरीयत का जो बुनियादी इल्म है वो इल्म हासिल करना, बार बार उलमा इन मिंबरों से ये बात इसीलिए कहते हैं कि दीन का इल्म हासिल करना जरूरी है, क्योंकि एक जाहिल इंसान को शिकार करना आसान होता है, लेकिन जिसके पास इल्म है वो इतनी आसानी से शिकार नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि आप उलमा के साथ कनेक्ट रहें। कोई मसला हो, कोई दीन का मसला हो, उलमा आपके पास मौजूद हैं, आप उलमा से रुजू कीजिए। कुरान आपको कहता है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा से जुड़े रहने को कहते हैं। इसलिए अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए उलमा से जुड़े रहिए। इसी तरह से बहुत सारे लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मेरा तो कोई फितना कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बहुत जो है मजबूत ईमान वाला हूं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप तारीख देखेंगे, ऐसे ऐसे लोग फितनों का शिकार हो गए हैं जिनके पास इल्म का समंदर था। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को नहीं होना चाहिए, हमेशा होशियार और चौकन्ना रहना चाहिए। ये फितने किसी का भी शिकार कर सकते हैं, और हमेशा आदमी होशियार रहे और उससे बचने के रास्ते वो तलाश करता रहे। और उलमा की भी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है कि आपके पास ये मिंबर है, ये मेहराब है, ये स्टेज है, और ये अवाम को इस बात की जरूरत है कि अवाम को आप ये बातें बताएं। हमारे सलफ का तरीका था, बहुत सारे लोगों ने अपनी पूरी की पूरी जिंदगियां फितनों के रद में, बिदअत और खुराफात के रद में, शिर्क के रद में अपनी पूरी जिंदगियां गुजार दी। सिर्फ हमारा ये बताना काम नहीं है कि नमाज पढ़िए, तकवा इख्तियार कीजिए, रोजा रखिए। हमारा काम सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, हमारा काम ईजाबी और सल्बी दोनों होना चाहिए।
دونوں پہلوؤں سے ہمیں لوگوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اس لیے اس طرح کے فتنے جو آتے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا، اس سے ہوشیار کرنا، اور جن لوگوں کے پاس یہ شبہات داخل ہو چکے ہیں ان کی اصلاح کرنا، ان کو کنونس کرنا، ان کو قانع کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اس شخص کا نام لیں، بہت سارے اس کے متبعین ہیں، پتہ نہیں کون مجھے کیا نقصان پہنچا دے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور جب فتنہ اتنا بڑھ جائے تو نام لے کر کے مخاطب کرنا، نام لے کر کے اس کو بیان کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی پالیسی ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے لوگوں کو، نام لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ طریقہ سلف کا نہیں ہے، یہ ہمارا منہج نہیں ہے۔ جب کوئی شخص گمراہ ہے، کوئی شخص گمراہ گر ہے، اپنی گمراہیوں کی ترویج اور ارشاد کر رہا ہے، لوگ اس کے نام سے گمراہ ہو رہے ہیں، نام لے کر کے اس سے ہوشیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں۔ لوگوں کو صرف مسجد تک لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ان کے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نوجوان ان فطروں کا شکار ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ جہاں سے بھی آپ کو مواقع ملے لوگوں کو اویئر کیجئے، لوگوں کو ہوشیار کیجئے، لوگوں کو بتائیے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے، شبہات سے، شہوات سے، دنیا کے فتنوں سے، دینی مسائل سے متعلق فتنوں سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اگر تو نے ہماری حفاظت نہ فرمائی، ہم کمزور ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یہ جو فتنے ہیں اللہ رب العالمین تو ان فتنوں کو ختم کر دے، اور ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین تو دین کا بول بالا کر دے، اور ہمیں تمام طرح کے شر اور فتن سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قوموا للصلاة۔